الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا إِلَى آخِرِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ سورۃ ہود کا درس چل رہا ہے اور سلسلہ ہے انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کے واقعات کا، اور آج جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بھی بلاتے تھے اور جنت کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے اور افسردہ تھے دونوں میاں بیوی، کہ حضرت سارہ کہتی تھی آپ بڈھے ہو گئے ہیں، میں بھی بڈھی ہو گئی ہوں، تو میرے بطن سے آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اس پر افسردہ تھے۔ تو فرشتے انسانوں کی شکل میں آ گئے، قالوا سلاما، انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابراہیم۔ قال سلام، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیب، کچھ دیر گزری ہوگی، یعنی مہمانوں کو بٹھایا، تھوڑی دیر گزری، آپ نے وہ ان کا بچڑا تھا اس کو ذبح کیا، اس کو بھون کر لے آئے، تھوڑی دیر گزری۔ تو یہاں مفسرین محققین نے مسئلہ بتایا ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اسے جو اصل دعوت کھلانی ہے اس کے انتظار میں تڑپاؤ نہیں۔ 1.5-2 گھنٹے اگر دیر ہو ٹکر کو ہو تو اس کو کوئی پھل فروٹ، کوئی چائے پانی، بسکٹ وغیرہ پیش کر دینے چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت صاحب روٹی کو تو 2 گھنٹے دیر ہے تو پہلے آ گئے، پہلے کیا ٹائم پر آ جائیں تو اب تو کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے اللہ کے رسول اور نبی ہیں جنہوں نے میزبانی کا سلسلہ جاری فرمایا، مہمان نوازی شروع کی، اور آپ کی ہمیشہ عادت ہوتی تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک بار آپ نے کھانا بنایا تو ایک کافر آ گیا، آپ نے کہا کھانا کھاؤ، اس نے کھانے کا لقمہ توڑا، آپ نے کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ بنی اسرائیل کی روایت با حوالہ معارف القرآن۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے رب کو نہیں جانتا تو اٹھ جا، اسے اٹھا دیا، کھانا نہیں کھانے دیا۔ ابھی کچھ دور ہی وہ آدمی گیا تھا کہ جبرائیل آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا سال اس کی عمر ہے، ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تو ہمیں جانتا ہے نہیں جانتا، ہمیں مانتا ہے نہیں مانتا، ہم تو ایسے کھانا کھلا رہے ہیں، اور تیرے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے آیا اور تو نے حساب لے لیا کہ تو میرے رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔
تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، اور عاشق اپنے محبوب کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کرتا۔ فوراً دوڑ لگا دی اس کے پیچھے، وہ جا رہا تھا کہ بھئی آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا مجھے میرے خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے اٹھانے کی اور دوبارہ لے جانے کی وجہ نہیں بتائے گا۔ تو اس نے کہا اٹھایا اس لیے کہ تو میرے رب کا نام نہیں لیتا تھا، بولا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے اپنا خاص مقرب فرشتہ بھیجا ہے کہ ابراہیم اتنے سال اس آدمی کی عمر ہے، ہم اس کو اتنے سالوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، ہم نے تو اسے کبھی نہیں کہا کہ تو ہمیں جانتا نہیں، ہمارا نام نہیں لیتا، کیوں کھلائے؟ جب وجہ بتائی تو اس آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جو رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ تیرے ایک بار مجھے خالی اٹھائے جانے پر تو اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، تیرے پاس اپنا مقرب فرشتہ بھیج کر تجھے سمجھایا کہ تو نے میرے بندے کو کیوں اٹھایا ہے، 40 سال ہو گئے یا اتنے سال اس کی عمر ہے، ہم نے تو اس سے حساب نہیں لیا، تو کیسے لے رہا ہے؟ اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصول اور ضابطہ ہے، آپ کا پڑوسی، آپ کا محلے دار مسلمان نہ ہو، آپ پر ضروری ہے اگر وہ بھوکا ہو اسے کھانا کھلاؤ، وہ پیاسا ہو اسے پانی پلاؤ، وہ تکلیف میں ہو اس کی تکلیف دور کرو۔ ہاں اگر وہ ایسا کافر ہے جو اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے کو گورنمنٹ کے حوالے کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود کارروائی ڈال دو، ایسے کو قانون کے حوالے کر دو، ایسے کی مدد نہ کرو۔ لیکن وہ اپنی عبادات میں مگن ہے، اپنے مذہب کے مطابق کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، رسم و رواج کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، خوشی غم کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں چھیڑتا، دین اسلام کو نہیں چھیڑتا۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ نے اسے کھانا نہ دیا، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرنی، وڈا غیرت نہیں۔ جو اصول اور ضابطہ شریعت نے دیا اس پر عمل کرو، اپنی من مانی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے وہ بچڑا تھا اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر جلدی جلدی لے آئے، جلدی جلدی، تھوڑی سی دیر لگائی آپ نے، اور دسترخوان بچھایا، 3 فرشتے تھے۔ اس حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ بچھڑا کیوں ذبح کرتے؟ آپ نے دسترخوان لگایا اور ان کو کہا بیٹھو، تو آپ نے وہاں کھانا رکھا کہ کھائیے۔ جبرائیل امین نے کہا ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کی پہلے قیمت دیتے ہیں، بتاؤ آپ کے کھانے کی قیمت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو، کھانے کی قیمت ادا ہو گئی۔ ہم سوچیں بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھاتے ہیں، روٹی کے بعد کی دعا ہے تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ٹکر کھایا، پیٹ اپنا بھرا، دعا سکھا دی، اور دعا بھی بڑی عجیب ہے، تمام تعریف ہے اس پروردگار کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین ہمیں فرما برداروں میں شامل فرما۔
اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما. دعا سکھا دی، پڑھتے ہی نہیں ہے. کسی کے گھر کھانا کھائیں تو دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. یا اللہ اے الہی جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. یہ دعا ہے، پڑھتے ہیں. جن کے گھر ٹکر کھاؤ واپس دے، ایک لوڑ زیادہ، گھی زیادہ، فلانی شے زیادی ہے، اعتراضات. اس نے آپ کو محبت سے کھانا دیا، آپ نے کیا ہی خوب دلداری کی ہے کہ بھونکنا شروع کر دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آپ کو کوئی کھانا کھلائے تو آپ دعا کرو اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. یا اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، تو اسے پلا جس نے مجھے پلایا. یہ جس کا کھاتا ہے اس کو بھونکتا ہے، جس کا پیتا ہے اس کو بھونکتا ہے. یہ اصول اور ضابطے کے خلاف ہے. بہرحال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب یہ کلام ہو چکا تو فرشتوں نے پھر بھی روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہے نا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا یعنی جناب ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، نکرہم، آپ کو یہ بات ناگوار گزری، آپ پر یہ بات بھاری گزری، آپ کو تکلیف ہوئی. فأوجس منہم خیفہ، آپ دل ہی دل میں گھبرا گئے، ڈر گئے. یہ تفسیر ہے، میں آج ساتھ لایا ہوں، اس میں مسئلہ ہے. فرمایا آپ کو اگر آپ کا میزبان کوئی کھانا پیش کرے، وہ کھانا آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو تب بھی کھانا کھاؤ، شریعت کا مسئلہ ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر ہو پھر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لو. تفسیر معارف القرآن لکھنے والے مفتی شفیع عثمانی، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ. میزبان کو تکلیف دینا شریعت کے خلاف ناجائز اور حرام ہے. کسی کے بھی آپ مہمان ہو گئے، آپ کی پسند کا کھانا نہیں ہے، آپ کھانا کھاؤ. میزبان کا دل توڑنا، جو آپ کو کھانا کھلا رہا ہے اس کو اذیت دینا، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے. مومن ایسا نہیں کرتا، مومن بڑا جگر والا ہوتا ہے. اور اس لیے فقہا نے لکھا ہے آپ کی صحت کے لیے اگر وہ کھانا آپ کی صحت کے لیے موافق نہیں ہے تب بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں منہ پھاڑ کے کہہ دو مجھے پسند نہیں ہے، میں ایسا کھانا کھاتا بھی نہیں ہوں. یہ تکلیف پہنچانا ہے. ہم بھی کہیں گئے ہوئے تھے ایک بار، وہ کھانا میزبانوں نے دیا، بس فارمی مرغی ہم بھی نہیں کھاتے تھے، ایک دو اور بھی نہیں کھاتے تھے. انہوں نے دیا تو انہوں نے 300-400 بندے میں بلند آواز سے دیا، میں شاید یہ نہیں کھاتا. سارے مہمان جو ہے اس کی طرف دیکھنے لگ گئے. پتہ نہیں کون ایسا وی آئی پی ہے جو اتنی بڑے دھڑل لیتے کہہ رہا ہے میں شاید یہ نہیں کھاتا. ہمارے ساتھ بھی ہمارے قاری صاحب دوست ہیں، قاری رمضان صاحب ساتھ تھے. وہ میرے منہ پہ دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کے بعد قاری صاحب کی باری تھی، پھر میری باری تھی. اب قاری صاحب کو پتہ ہے کہ میں بھی نہیں کھاتا، وہ اب میرے منہ پہ دیکھ رہے تھے پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے. تو
ایک پلیٹ سالن کی انہوں نے قاری صاحب کے سامنے رکھی، دوسری پھر میرے سامنے رکھی. تو میں نے قاری صاحب سے کہا آج ہم سودا کریں گے. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ اپنی پلیٹ میں سے آلو مجھے دو، یہ فارمی مرغی کی بوٹی ہے میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بعد میں ہنس رہے تھے، کہتے یار وہ بھی تو عالم تھا، آپ بھی عالم ہیں، آپ نے یہ تدبیر سوچ لی، انہوں نے نہیں سوچی، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا واللہ عالم. ہم نے تو کہا بھائی ٹھیک ہے، فارمی مرغی ہم نہیں کھاتے تو ہمیں آلو دے دو، ہمارے پاس جو بوٹی ہیں یا آپ لے لو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سودا ہو گیا. یہ کہنا میں نہیں کھاتا، لے جاؤ اپنی ادھر کرنی ہے کرو. او مہمان کو رسوا کرنا دوسروں کے سامنے، میزبان کو رسوا کر دینا، میں بڑا عجیب مہمان ہوں، شرعاً ناجائز ہے. آپ گئے، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، سالن پسند نہیں ہے یا چاول پسند نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز پسند نہیں ہے، اگر 2-3 قسم کے کھانے ہیں، جو پسند کا ہے وہ کھا لو، جو پسند نہیں اس کو تھوڑا تھوڑا چھوڑ دو. ہم 2-3 سال پہلے کسی کے مہمان ہوئے، میرے ساتھ ایک دوست تھا، رمضان شریف کا مہینہ، مئی اور جون کا مہینہ، ادھر مئی اور جون میں رمضان چل رہا تھا، شدید گرمی، سارا دن کی بھوک پیاس، افطاری کا وقت، سالن میں سے وہ دھوئیں کی بو تھی، شدید تھی، کھایا نہیں جا رہا تھا. میرے ساتھ آدمی تھا، اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے کچھ. ایک روٹی میں نے لپیٹ کے اس کی جیب میں ڈال دی، ایک اپنی جیب میں ڈال دی، تھوڑا سا سالن اوپر نیچے کر دیا بس. میزبان آیا، کھا لی؟ میں نے کھا لی. کہا 4 روٹیاں تھی، 2 کھائی ہیں، ایک تو پڑی ہے. میں نے کہا آدھی اور بھی کھا لی ہے، آدھی کھا لی، ایک چھپا لی. 1.5 روٹی بچی ہے، اتنا کھاتے ہیں بس، حالانکہ سارا دن کے بھوکے تھے. وہ بندہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب اتنا صبر؟ میں نے کہا کرنا پڑتا ہے. اس نے ہمیں بھول کر بلا کے لیا، ہم اس پر فرعون بن کے بیٹھ جائیں. یہ نبھانا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے. اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. میرا ختم بخاری تھا، میں نے بھی اپنے علاقے سے دوستوں کو بلایا، کافی سارے دوست آ گئے، کھانا کم پڑ گیا، 3 دوست بھوکے رہ گئے. میں نے کہا بھائی کھانا کم ہو گیا، میں آپ کو ہوٹل سے منگوا کے کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. تو ہوٹل سے منگوا کے ان کو کھلایا، کوئی گلہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی شکوہ نہیں تھا، خوش تھے کہ بس حضرت ٹھیک ہے ایسا ہو جاتا ہے. وہ بھی سرے کے جگہ دون بڑا کہ نہ کھوا سکتا میں سجا کھوا میں، تو بھی ایسا کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا انہوں نے. اور آج تک جب بھی ان کا خیال میں وہ منظر آتا ہے تو ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ ایسے مہمان بھی تھے، ایسے عظیم مہمان بھی تھے. یہ مہمان اللہ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اللہ والا کسی دیہاتی آدمی کا مہمان ہوا اور وہاں کھانا لگ گیا، کھانے میں بیٹھ گئے. تو اللہ والے مزے لے لے کر کھانا کھا رہے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے یار میری بیوی تو اتنی باکمال ہے نہیں، اللہ والا جھوم جھوم کر کھانا کھا رہا ہے، مزے لے لے کر چپاتیاں لے رہا ہے، میں بھی آج دیکھوں کیسا سالن ہے. تو اس نے وہ آدھی سے زیادہ روٹی اللہ والا کھا چکا تھا جو وہ لایا تھا چھبی میں.
وہ چھابی میں جو روٹی لے آیا آدھی روٹیاں کھا گیا اللہ والا، اور اس نے کہا یار اتنی مزے سے کھا رہا ہے، ایک دو لقمے میں بھی کھا لوں، تو میزبان نے کھانا توڑ کر جیسے سالن ملے کے منہ سے لیا، تھو تھو کر اٹھا، کہ اس میں تو نمک زیادہ ہے، اتنا تیز نمک ہے کھایا نہیں جاتا اور آپ مزے سے کھا رہے ہو۔ اس اللہ والے نے کہا اگر میں گلہ کرتا تو تو جا کے اپنی بیوی کو مارتا، اللہ مجھ سے ناراض ہوتا۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہے، ہاتھ ہل گیا ہوگا۔ یہ ہے میرے اکابر کا کردار، یہ ہے ان کے اخلاق، تحمل، بردباری۔ آج ہم بھی اپنے اپنے گربانے میں جھانکے کیا ہم بھی اتنے ہیں؟ ہم میں بھی کوئی اتنے تحمل برداشت ہے، یا بس تھوڑا سا مزاج خلاف کام کھانے میں ہوا، بس تہس نہس کر دیا نظام کو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں سے منگواؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں، بس فلاں جگہ سے منگوا دیں۔ کیا یہ ہمارے اگر اخلاق یہ ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کیا ہماری تربیت ہے۔ تو بہرحال بڑے آداب لکھے ہیں، فرمایا کھانا آپ کے سامنے میزبان رکھ دے تو اس کھانے کو اعتراض لگا کر واپس مت کرو، اس میں سے کھاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، شریعت کا حکم نہیں مانتا، وہ مومن، کامل مومن ہونے کا دعوے دار بھی نہیں ہو سکتا، وہ ناقص مومن ہو سکتا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک اور ضابطہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جب مہمان کو کھانا دو تو آنکھ کے کنارے سے تھوڑا سا دیکھ بھی لو کہ کھا بھی رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہلکا سا کر کے دیکھا وہ نہیں کھا رہے۔ نکرہم، آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ میں ان کے سامنے کھانا رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ روٹی نہیں کھا رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اس دور میں یہ ضابطہ تھا، اگر مہمان روٹی نہ کھاتا سمجھتے تھے کہ یہ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ دشمن بن کے وار کرنے آیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر ڈر گئے کہ کہیں میرا یہ دشمن تو نہیں آ گیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ابراہیم خوف نہ کر، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ آپ کو خوشخبری بھی سنائے، اس لیے تو ڈرنا، ہم تیرے اپنے ہی ہیں۔ ایک جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل تھے، تیسرے اسرافیل تھے، 3 فرشتے بڑے تھے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی تھی، جب فرشتوں کا یہ جواب سنا، فرشتوں کی یہ بات سنی کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے، خوش ہو گئی کہ یہ بدبخت اب جان چھوٹ گئی، کیونکہ قوم لوط کل واقعہ آ رہا ہے، لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا تھا، اور آپ نے انبیاء کے واقعہ سن لیے ہیں، قوموں کے واقعہ، پچھلی جتنی اقوام تھی اللہ نے ایک عذاب دیا یا 2 عذاب دیے، اور جہاں 2 دیے اختلاف ہے، کوئی کہتے نہیں مقصد یہ تھا، کوئی کہتے مقصد یہ تھا، لیکن قوم لوط لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، تو 5 طرح کا اللہ نے ان کو عذاب دیا، 5 طرح کا، ایسا کوئی بد عمل یہ عمل ہے۔ بہرحال فرمایا دیکھنا چاہیے میزبان کو کہ مہمان کھانا کھا رہا ہے یا نہیں، لیکن طریقے کے ساتھ، ایسا نہیں طور سے بیٹھا رہنے کا۔ حشام بن ملک
اپنے زمانے کا بادشاہ ہے، دسترخوان لگا ہوا، ایک دیہاتی آ گیا، حضرت نے کہا بھائی ٹکر کھا گئے، وہ شدہ ٹکر کھاؤن آیا، گراں بھندے میں منہ تو گندے ونجن پیا، حشام بن مالک کے رکوان جرا گراں کھانا پہ ہی نے وجہ وال ہے، او دیہاتی ٹکر دا گراں بھی تلے رکھے زیادہ تیرے نہ ٹکر کھاوانی جائز کے جٹ بڑے مفتی تھی نا بہت تیرے نہ ٹکر کھاوانی جائز کرنی آنے پٹ سے تاڑی بٹھا بادشاہ کو ناراض ہو گیا، اس لیے کہا بھئی ایسے بھی گھور گھور کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، ہلکا سا دیکھ لیں بھی کھا رہے ہیں بچی کے کھا رہے ہیں، اگر کوئی ناراض بیٹھا ہو منا لو بھی ٹکر شکر کھا لے بھئی، دیکھنے کا یہ مقصد ہے، ہلکا سا دیکھ لے، ایسا نہ ہو ایسے ایسے کر کے یہ بھی گل ہے جو بتھا، یہ بھی گل ہے جو ٹھہر میں، یہ بھی گل ہے یہ بھی ہڑا بھی زیادہ مطلب بھی ٹھہر، چھوٹا گرا کھانا بیٹھے بڑا کھانا بیٹھے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کی عادت تھی کہ آپ رعایا کے ساتھ عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، دسترخوان لگا، ایک دیہاتی آیا، چھیڑو تھا، بکریاں چھیڑتا تھا، وہ آ گیا، حضرت نے کہا بھئی آؤ کھانا کھا لو، انہوں نے جیا ہاتھ دھوتے آ گیا، دسترخوان دے سارے بیٹھے ان ادھر یہ پیچھے لیا بیٹھا یہ ہاتھ لمبا کرتے روٹی تروڑے نہ بیٹھا، حضرت فرمائے بھئی ایک تھی واہ، تو پہلے زمانے میں لوگ نا اشارے کنایوں میں باتیں کرتے تھے، تو اس نے کہا حضرت ساڑھے خیمے جا رسیاں لبیاں یعنی ساڑھے بہی وجہیں پوجم دی با، تھوڑی دیر بعد وہ پوں آکے وہاں تروٹی پہ امبال رسیاں وجہیں تروٹی پہ یہ پاں لئی بیٹھی سب ایسے، ہاتھ لمبا کر کے روٹی کھا رہا ہے، حضرت نے فرمایا بھئی قریب ہو جا، کہا ہمارے خیمے کی رسیاں لمبی لمبی ہیں، مطلب ہمارے بازو لمبے ہیں، دور سے بھی ہم روٹی کا لقمہ توڑ لیتے ہیں، ہوا خارج ہوئی اور آواز سے ہوئی، تو حضرت نے زور سے کہکا لگایا، کہا آپ کے خیمے کی رسیاں مضبوط نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے، جاؤ پہلے اپنی خیمے کی رسیاں سنبھالو، یہاں بو نہ مرو، آداب ہوتے ہیں، قریب ہو کے بیٹھ جاؤ، بزرگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، اور یہ شان حلم شان بردباری تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آدھی زمین پر حکمران تھے، آدھی زمین پر بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، آپ بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن آپ اتنے بردبار تھے کہ اتنی ناگوار بات کو، یار روٹی کھاتے ہوئے کوئی پاٹاں کرتے تو کتنا بندے کی طبیعت پہ برا اثر ہوتا ہے، آپ نے اس کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، سارے روٹی کھاتے رہے۔ بہرحال وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو کھڑی تھی کہاں پردے کے پیچھے، فَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ ایک خوشی کی وجہ یہ تھی کہ قوم لوط پر وہ فرشتے عذاب دینے جا رہے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا نہیں ابراہیم علیہ السلام ترلے کر رہے تھے کہ آپ میرے مہمان ہو، کھانا کھا لو، تو بار بار کوشش کر رہے تھے کھانا کھا لو کھانا کھا لو۔ جب فرشتوں نے بتایا ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اس بات پر انہیں ہنسی آ گئی کہ میرا پاہ منت کدی پہ فرشتے کھاونے ہونا تو کھانا کی نہیں نا، یہ گل تو کھیل آ گئی، ڈاڑی محنت کی تیر آخر فرشتے نکلتے، فرشتے اور کیا کھاتے۔ فبشرناها بإسحاق، بس فرشتوں نے خوشخبری دی جناب ابراہیم کو کہ آپ کے ہاں اسحاق بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس بات پر خوش ہو گئی۔
صرف اتنا بھی نہیں، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، فرمایا آپ کو بیٹا بھی دے رہے ہیں اور آپ کے بیٹے سے آپ کو یعقوب علیہ السلام ایک پوتا بھی دیں گے، آپ کو بیٹا بھی دیں گے اور اس بیٹے سے آپ کو پوتا بھی دیں گے، یعنی آپ کے بیٹے کی عمر بھی لمبی ہوگی اور آپ کے پوتے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہے، اور انہیں دی عادت انہیں نا کوئی عجیب گال ہونے نا انہوں کو تعجب سے ہے، تو اس نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، میں بڑھڑی تھی گیا، میرا پائے بڑھڑا تھی گئے، ہون کی میں اولاد تھی، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات کر دیا آپ نے کہ بڈھی بڈھے دا پائے پتر تھی سی، اولاد تھی سی، بڈھڑی بڈھڑے دا، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات بتا دی، حیرت والی بات بتا دی، ہم حیران ہوئے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم کی بیوی، کیا تو اللہ کے امر پر، اللہ کے فیصلے پر حیران ہو رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو نبی کی گھر والی ہے، تو دیکھ چکی ہے کہ کیسے کیسے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیسے کیسے برکتیں ہوتی ہیں نبیوں پر، نبیوں کے گھر والوں پر۔ انہو حمید مجید، بے شک اللہ تعریف والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے طبیعت سے خوف جاتا رہا، اور روٹی نہ کھانے نا، تھوڑی طبیعت پر بوجھ تھا، وہ جاتا رہا، ہلکا ہو گیا۔ وجاءته البشرى، اور خوشخبری بھی سن چکے تھے کہ خوشخبری بھی آ گئی کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے گا۔ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ آپ بڑے حلم والے، بردبار، نرم دل نبی تھے۔ آپ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل ٹھیک ہے کہ آپ نے مجھے بیٹے کی خوشخبری دی، لیکن میرا سوال ہے کہ ایک بستی میں اگر سینکڑوں لوگ مسلمان رہتے ہوں، کیا تو ان کو عذاب دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا 100 آدمی رہتا ہو، کیا تو ان کو عذاب دے گا؟ کہا نہیں۔ 90 آدمی رہتا ہو کسی بستی میں مسلمان، کیا تو عذاب دے گا ان کو؟ کہا نہیں۔ 80 آدمی رہتا ہو کسی بستی میں، یہاں تک کہ فرمایا 5 آدمی رہتے ہو، کیا تو ان کو عذاب دے گا؟ جبرائیل نے کہا نہیں۔ کہا پھر قوم لوط میں تو حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والے رہتے ہیں، اللہ کا نبی رہتا ہے وہاں، اور اس کے گھر والے وہاں رہتے ہیں، تو کیسے عذاب دے گا؟ تو اللہ سے جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا نہیں کیا، بار بار جو درخواست دی، بار بار جو التجا کی کہ اتنے آدمی ہوں کیا عذاب دو گے، اتنے آدمی ہوں کیا عذاب دو گے، تو اللہ نے آپ پر نظر کرم اور شفقت فرماتے ہوئے فرمایا
کہ یجادلنا، ہمارے دوست نے ہم سے جھگڑا کیا. اور جیسے استاد کے تحت صحیح سر تھے بیٹے ہوئے طالب سر تھی سکتے استاد بھائی یار سر تھیا بیٹا چھٹی دے دیتے. میں کہتا دفعہ تھی وے نا مراد کیا کرو سی بس سر تھی گئے. طالب کو ایک دھپڑ لگاؤ آپ سر سے اتر جائے گا. تو بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے کو اللہ نے محبت کے طور پر کہا یجادلنا، ہم سے جھگڑا کر رہے تھے. تو کیوں کر رہے تھے؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، بہت نرم دل والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، آہوزاری کرنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، جبرائیل نے کہا اے ابراہیم آپ اس معاملے کو درگزر کرو، جانے دو. ہم لوط علیہ السلام کو اور جناب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی. کل انشاءاللہ اس کا تفصیلی واقعہ سنائیں گے آپ کو. دل آج کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ تعالیٰ کل بھی انشاءاللہ شرح صدر فرمائیں گے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے. انہو قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کی طرف سے یہ امر آ چکا ہے، اب اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، بے شک ان پر جو عذاب کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، عذاب لے کر ہم آ چکے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے واپس لٹا سکے، ایسا کوئی نہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، انشاءاللہ یہ کل واقعہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مہمان بننے کے اصول اور ضوابط ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میزبان بننے کے اصول اور ضوابط ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میزبان بننا چاہیے، اور جہاں کہیں جائیں مہمان بھی اچھا بننا چاہیے. روٹی کی قیمت بھی آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم جہاں کھانا کھاتے ہیں پہلے قیمت ادا کرتے ہیں پھر روٹی کھاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے کھانے کی قیمت یہ ہے کہ آپ شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا اللہ کی حمد و ثنا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد حمد و ثنا کرو، یہ کھانے کی قیمت ہے، تو جناب جبرائیل نے دوسرے فرشتوں سے کہا اللہ نے ایسے نہیں اس کو اپنا دوست کہا، اس نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہے. ٹکر کھا دے میں گڈا ڈکار مارے یا کھوتا ڈکار مارے ڈھانڈیا نکار کرتے ونجے پیا ڈھانڈے دے گڈا دے کیا فرق رہ گیا. ٹکر کھا دے دعا پڑھنی چاہیے یا ڈکار مارنے چاہیے. ٹکر کھا دے اللہ دے شکر کرنا چاہیے، میزبان کو آکھنا چاہیے مہربانی شکریہ دعوت کیتے ہوئے ساکو یہ قابل سمجھے ہوئے اپنے رزق کے ساکو شامل کیتے ہوئے. یا اتلا گڈالا بوتھا بڑا تے اور ڈڈ ڈڈ نک کلا بارو نکل دے گندا منہ
نال لگو دروازے کھڑا نہ کھوا سکتے ہیں نہ سدے نا کیا اخلاق ہے مسلمان چہرے تے دیکھو ہم بندہ میں کو دسے وی آ کے تے ساری افطاری دی پارٹی ہے کوئی ایسا بندے سے جن گھر وہ آ کے بوٹیاں کھانے گئے آلو بھوکنے گئے بوٹیاں کھانے گئے آلو بھوکنے گئے وہ جگہ تڑپا لکے بچھائے تھے جتھا بائے تھے روٹی کھا دینے مہمان وہ سارا آ کے آلو انہر بھرے پیا یہ کو گھر چھبی بجھے دے وے سریکی دی مثال ہے یہ کو گھر چھبی بجھے دے وے وہ سواری باہر وندے آکڑ بڑا بنے اسا بوٹیا کھانوں نے آلو شالو سا کو نہیں بھانے گھٹ دے بار سکتے یہ گھر چھبی بجھے دے وے میں ایک جا بھول گیا شادی دے پوچھ گیا ہاں میں نہیں واسطے گن میں شاہ جاندے او 4-5 ٹیبل لگے پہ گاندے میں ہی منجا حضرت صاحب تو انہر لے بہو حضرت صاحب انہر لے بہو حضرت صاحب اڈے وان بہو او کوئی 2-4 سلجھے ہوئے بندے ایک ٹیبل دے بیٹھے ہیں میں کہتے تو ہادے نال بہ سکدا جی ہاں لیکن ساری ایک شرط ہے میں کہتے کر چپ بھائی میں کہ چلو میں چپ کر بس جلے روٹی آئیے بھاجی یہ وہ پرات بھرم دے نا سالن دی اپنا پلیٹیں پا گئے نا حجاں دے شورا ٹیبل دے تلو ویڈے ہوئے سو ایو تو میں لانتے ہیں روٹی کھواون جائے دے لیکن ساری برادری والے ودے سیانے نا دے موج میں کو نہ سڑا ہے یہ نیند بھر سکتے جیڑا سوار دا پتر 1000 روپیہ دیتے سے 4000 دی روٹی